الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کا چھٹا رکوع ہے. اس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں خاص طور پر طہارت، غسل اور وضو کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں بھی حلت و حرمت کا ذکر کیا گیا، پاکیزگی کا ذکر کیا گیا، طہارت کا ذکر کیا گیا، اور اس بات کا ذکر آیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو. وہ چیزیں جو نجس ہیں، وہ چیزیں جو ناپاک ہیں، وہ چیزیں جو حرام ہیں، وہ چیزیں جن کی گندگی اور غلاظت اللہ نے ثابت کر دی ہے، یا قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہیں کہ وہ غلیظ ہیں، وہ نجس ہیں، تو ایسی چیزوں کا استعمال تم نہ کرو. اسی طرح اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، مردہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، خون تمہارے اوپر حرام ہے، سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے. اسی طرح وہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، جن کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، کسی پیر، فقیر، کسی بزرگ یا ولی کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہو، اس کا نام لیا گیا ہو صراحت کے ساتھ. تو ایسی صورت میں بھی وہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اس کا استعمال کسی صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو جس طرح کھانے کے لیے تمہارے جسم میں جو چیز جا رہی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، اور جسم جس سے توانا ہو رہا ہے، جسم جس سے بڑھ رہا ہے، وہ جو بھی چیزیں استعمال کی ہیں وہ خالص حلال ہونی چاہیے، اس میں حرمت کا شائبہ نہ ہو، اس میں ناپاکی کا شائبہ نہ ہو. اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو بھی استعمال کی جائے وہ طیب اور پاک ہو، اور خود محنت کی کمائی سے وہ چیز حاصل کی گئی ہو، پاکیزہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو حرام کر کے یا ناجائز طریقوں سے اس کو حاصل کر کے اپنے جسم پر اس کو لگائیں اور اس کے ذریعے ہمارا جسم بڑھے. تو جو وہ جسم جس پر پاکیزہ چیزیں لگی ہوں گی، جو حرام چیزوں سے بچا ہوا ہوگا، تو یقینی طور پر اس کے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہوں گی جن کی بنیاد پر وہ خیر کو قبول کرنے والا ہوگا اور شر سے دور رہنے والا ہوگا. لیکن وہ جسم جو حلت و حرمت کی تمیز کے بغیر بڑھا ہوا ہو، جائز و ناجائز کی تمیز کے بغیر فربا ہوا ہو، تو یقینی طور پر وہ جسم ایک مردے کی طرح ہے جس پر کسی چیز کا بھی اثر نہیں ہوتا. یا وہ دل مردہ ہے، وہ دل سیاہ ہے جس پر کبھی بھی طہارت و پاکیزگی
کی علامات ظاہر نہیں ہو سکتی. طہارت و پاکیزگی کی علامات اسی وقت ظاہر ہوں گی جب اس کو جائز طریقے سے اور حرام سے بچتے ہوئے حلال تقاضے کو پورا کرتے ہوئے جب اس جسم پر اس کو لگایا گیا ہوگا. تو جب یہ بات آئی کہ کھانے جو اندرونی تعلق ہے، اندرون کا جس سے تعلق ہے، اس کو پاکیزہ کیا جائے، تو یہ کہا گیا کہ ظاہری اعضاء کو بھی پاک کرنا ہے. جو تمہارے اعضاء ہیں، جوارح ہیں، یا تمہارا جو جسم ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ پاک رہنا چاہیے. اب پاک کے جو طریقے ہیں وہ پانی کے ذریعے، چاہے وہ غسل سے اس کو پاک کیا جائے یا وضو کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے یا اس کو مٹی کے ذریعے، تیمم کے ذریعے اس کو پاک کیا جائے. تو یہاں اس کی مختلف شکلیں ذکر کی گئی ہیں، انہی کی ہم وضاحت کریں گے. پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کر رہے ہو، نماز کے لیے تیاری کر رہے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، تم اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیروں کو دھلو ٹخنوں تک. ان کنتم جنبا، اور اگر تم ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو خوب پاکی حاصل کرو. فطہروا، تو خوب پاکی حاصل کرو، خوب طہارت حاصل کرو. لیکن اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں کوئی گندگی کے بعد آیا ہو، استنجا کر کے آیا ہو، اور جاء احد منکم من الغائط، کوئی اگر استنجا کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تمہارا ملن ہوا ہے عورتوں سے، بیویوں سے، او لامستم النساء، یا تم نے جماع کیا ہے، تم ملے ہو عورتوں سے، اور پھر اس کے بعد تمہیں پانی نہیں ملا، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم، پھر اپنے چہرے کا مسح کرو اور اسی سے اپنے ہاتھ کا مسح کرو. یہ اس لیے ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں، پریشانی میں نہیں مبتلا کرنا چاہتا، تمہیں کسی دقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ما یرید علیکم من حرج لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خوب پاک باز بن جاؤ. لیطہرکم، تمہیں خوب پاک بنا دے، اور اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کر دے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا، اس آیت کا پورا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا، پوری اس آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور بہت تفصیل ہم نے بتایا کہ یہ آیت بڑی تفصیلی ہے، اور اس میں وضو کا خاص طور پر ذکر ہے، تیمم کا ذکر ہے، اور وضو میں اس طرح جو طریقے بتائے گئے ہیں وضو کے، وہ ظاہر بات ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا، یا وضو کا جو طریقہ بتایا کہ کس طرح ہاتھ کو دھویا جائے گا، اور پھر کس طرح کلی کی جائے گی، تو کس طرح ناک میں پانی ڈالا جائے گا، یہ سب بھی اس میں شامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کلی کا ذکر نہیں ہے یا ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے تو وہ چیز اس سے خارج ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتوں کی تشریح بیان کی،
اس آیت کی تشریح بیان کی اور پھر جو عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو کا جو طریقہ بتایا وہی طریقہ اصل مطلوب ہے، اور اس میں کلی کرنا بھی شامل ہے، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ شرطیں ہیں جو لازمی درجے کی ہیں۔ جس طرح ہاتھ کو پورا دھویا جائے گا ٹخنوں تک، کونیوں تک، اور جس طرح سر کا مسح کیا جائے گا 1/4 سر کا کافی ہے، پورے سر کا ضروری نہیں، اور اسی طرح جس طرح پیروں کو دھویا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، لازمی جز کے درجے میں ہے، اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ ہمیں بتایا کہ وضو کا طریقہ کیا ہوگا، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہ آدمی اگر وضو سے نہیں ہے اور پھر وہ نمازوں کی تیاری کر رہا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا، اور اسلام نے طہارت کا ایسا طریقہ دیا، پاکیزگی کا، پاکیزہ رہنے کا ایسا طریقہ دیا کہ ظاہر بات ہے کسی دوسرے مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسرے دھرم میں اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کہ آپ سوچئے کہ 5 وقت نمازوں کی جہاں فرضیت ہے، اگر ایک بندہ 5 وقت نمازوں کے لیے وضو کر رہا ہے، پاکیزگی حاصل کر رہا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں باقی رہے گا۔ وہ 5 مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھلے گا، 5 مرتبہ وہ سر کا مسح کرے گا، 5 مرتبہ وہ اپنے پیر دھلے گا، 5 مرتبہ وہ کلی کرے گا، 5 مرتبہ ناک میں پانی جائے گا، 5 مرتبہ سر کے کنارے مطلب گردن کا مسح کرے گا۔ اب آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت سی چیزیں آ گئیں کہ ہاتھوں کو دھلا جائے۔ آج خاص طور پر کورونا کال میں یہ بات آئی کہ ہر تھوڑی دیر پر ہاتھوں کو دھلا جائے، پیروں کو دھلا جائے، اور اس کی تاکید آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو نظام فطرت سے جڑا ہوا ہے، جو نیچر ہے، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، جو زندگی کے اصول ہیں اور آداب ہیں، اس میں طہارت بھی بہت بڑا جز ہے، پاکیزگی بھی بہت بڑا جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناپاکی سے نکلنے کے بعد، بول و براز کے بعد، استنجا کے بعد ہمیں جو طریقہ بتایا پاکیزہ رہنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد پاکیزگی کا جو طریقہ بتایا، وہ چاہے مٹی سے پاکیزگی حاصل کی جائے، وہ چاہے پانی سے حاصل کی جائے، اسی طرح استنجا کرنے کے بعد اس کی صفائی چاہے پانی سے کی جائے یا مٹی سے کی جائے، لیکن جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ایسا پاکیزہ طریقہ ہے جو اس زندگی میں ہمیں بہت سی آفتوں، مصیبتوں اور بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، پرفیکٹ دین ہے، پرفیکٹ نظام ہے، اور ایسا نظام زندگی ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو نمازوں کا پابند ہوگا، جو وضو کا اہتمام کرتا ہوگا، تو اس کے اندر بہت سی بیماریاں، آج ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ کہ کچھ ایسا وقت 24 گھنٹے میں پیر پر اتنی مرتبہ پانی ڈالنا چاہیے، اور گردن کے کنارے، کانوں کی لو میں اور بالوں پر پانی پڑنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ 5 مرتبہ اس کے لیے کہا گیا کہ اگر باوضو نہیں ہو یا ناپاکی سے آئے ہو تو ایسی صورت میں تم پاکی حاصل کر لو، اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کر رہے ہو، جب تم نماز کی تیاری کر رہے ہو، تو اب اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو دھل لو، ہاتھوں کو دھل لو، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کر لو، پیر کا مسح کر لو، پیر کو دھل لو، اور اگر تیمم کی حالت میں ہو، اگر تمہارے پانی میسر نہیں ہے تو ایسی حالت میں اپنے چہرے کا مسح کر لو، اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں پر اس کو پھیر لو۔
کتنا پاکیزہ اور کتنا پیارا دین ہے اور کتنا اچھا نظام زندگی ہے، اس کی بنیاد پر صرف یہ نہیں کہ ہمیں زندگی مل رہی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے لو لگا رہے ہیں، نمازوں کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اسی کے ذریعے ہمارا جو ایمون سسٹم ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہے، ہمارے اندر جو مثبت توانائیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ہماری جو منفی سوچیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، نگیٹیوٹی ختم ہو رہی ہے، پازیٹیوٹی ہمارے اندر آ رہی ہے۔ جب مثبت سوچ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، جب لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے، جب لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے، تو یقینی طور پر اس کا اثر ہوگا۔ جب ہمارا جسم پاکیزہ ہوگا، ہمارے جسم میں حرام غذا کا دخل نہیں ہوا ہوگا، حرام غذا داخل نہیں ہوئی ہوگی، اسی طرح ہمارا ظاہر پاکیزہ ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر ہماری باتوں کا بھی اثر ہوگا۔ ہم اگر کسی کے سامنے کوئی بات کہیں گے، حق کی بات کریں گے، لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے، لوگوں کو مثبت سوچ کی طرف آگے بڑھائیں گے، تو یقینی طور پر اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا ظاہر ناپاک ہے، ہمارا باطن ناپاک ہے، اس کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، اور ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا جسم صرف ظاہری طور پر ڈھانچہ بنا ہوا ہے جو صرف فربہ دکھائی پڑ رہا ہے، لیکن اس کی فربگی میں اگر حلت و حرمت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی گئی، تو یقینی طور پر یہ جسم کسی کام کا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مردہ جسم ہے، یہ ایک لوتھڑے کے مانند ہے، جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہمیں آج اسی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پاکیزہ زندگی، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمارا اندرون کا جو سسٹم ہے وہ پاک ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا ان آیات میں کہ ہمارا جو باہری سسٹم ہے، جو جسم ہے ظاہری، وہ بھی پاک ہو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے پیروں کو دھل لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو دیکھو خوب پاکی حاصل کرو۔ یعنی غسل کا جو طریقہ اللہ نے بتایا کہ غسل کیسے کیا جائے گا، غسل پاکی کیسے حاصل ہوگی، تو غسل میں بھی ناک میں پانی ڈالا جائے گا، غسل میں بھی منہ کلی کی جائے گی، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالا جائے گا، یہ لازمی جز ہے۔ اور اگر منہ سے کلی نہیں کی گئی اور اسی طرح ناک میں پانی نہیں ڈالا گیا یا جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو یقینی طور پر وہ غسل نہیں مانا جائے گا، وہ پورے طور پر طہارت نہیں ہوگی، پورے طور پر پاکیزگی نہیں ہوگی۔ پوری طہارت اگر حاصل ہوگی تو اس صورت میں ہوگی جب ان قیود اور حدود کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اور پھر اسلام کتنا پیارا دین ہے اور کتنا پیارا مذہب ہے جس نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ بیماری کی وجہ سے یا پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے صرف پینے کے لیے ہمارے پاس پانی میسر ہے، لیکن نہانے کے لیے نہیں ہے اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا۔ ایسی جگہوں پر جہاں پانی کی کمی ہے یا ایسے حالات میں یہ آدمی پانی کا استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو اس کو کہا گیا اگر تم سفر پہ ہو یا تم میں کوئی گندگی کے بعد آیا ہے یا بیمار ہے یا تم نے عورتوں سے مجامات کی ہے، عورتوں سے ملن کیا ہے، اور پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو، اور اس صورت میں اپنا چہرہ دھو لو، اپنے چہرے پر مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے کو پاک کرو، یا اگر وہ ناپاکی ہے تو اس کو ختم کرو کسی طرح، چاہے اگر جسم پر لگی ہوئی ہے تو کھال جائے یا کسی صورت میں جائے، یا بیمار ہو ہر حالت میں اس کو پانی سے دھونا ہے یا اس کو کھرچنا ہے، ختم کرنا ہے گندگی کو۔ نہیں، ایسے حالات میں اگر
کوئی گندگی لگ گئی ہے، کوئی غلاظت لگ گئی ہے، تو اسے اگر پانی سے نہیں کر سکتے تو اس کو مٹی سے کر لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنا دے، لیطہرکم پاک کر دے، ولیتم نعمتہ. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس دنیا میں یا آخرت میں جو بھی ملنے والی ہیں اللہ کی نعمتیں، وہ انہی بندوں کو ملنے والی ہیں جو اللہ کے پاک باز بندے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہیں. اس کے بارے میں فرمایا لیتم نعمتہ علیکم، اللہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے. اس کے بارے میں فرمایا گیا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، اور یہ نعمتیں ہم نے تمہارے لیے تیار کی ہیں. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دے، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ظاہری جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں ان کو بھی پاک رکھنا ہے اور باوضو رہنا ہے. اگر ہم ظاہری طور پر ہم باوضو رہیں گے، ظاہری طور پر ہمارا جسم پاک ہوگا، باطنی طور پر ہم حلت و حرمت کا لحاظ کرنے والے ہوں گے، حرام غذا سے بچنے والے ہوں گے، ناجائز چیزوں کے استعمال سے بچنے والے ہوں گے، اور حلال چیزوں کو استعمال کرنے والے ہوں گے، تو یقینی طور پر ہماری جو زندگی ہوگی وہ ایک کامیاب زندگی ہوگی، ایک مومن والی زندگی ہوگی، متقی کی زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.